بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ صرف ایک مسجد کی کہانی نہیں، یہ انبیاء کی سرزمین، سجدوں کی خوشبو اور صبر و قربانی کی تاریخ ہے۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے پہلے قبلے مسجد اقصیٰ کی، جس پر ہزاروں سال سے آزمائشیں آتی رہیں مگر اس کا تقدس کبھی کم نہ ہوا۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی تیسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں ایک نماز کا اجر 500 نمازوں کے برابر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ یہ پورا احاطہ حرم شریف کہلاتا ہے، جس میں مسجد قبلی، قبۃ الصخرہ، مسجد مروانی، مقام براق سب شامل ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ اور پھر مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد خانہ کعبہ کے 40 سال بعد تعمیر ہوئی اور یوں زمین پر بننے والی دوسری مسجد بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو پوری دنیا کے ساتھ یہ مقدس مقام بھی منہدم ہو گیا، لیکن یاد رکھیں، عمارت گر سکتی ہے مگر تقدس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال قبل کنعانی قوم اس سرزمین میں آباد ہوئی۔ اسی دور میں اس علاقے کو فلسطین کہا گیا۔ مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ پھر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، جن کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی، قید اور پھر بادشاہت تک پہنچے۔ انہی کے دور میں بنی اسرائیل مصر منتقل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ سمندر کا شق ہونا اور بنی اسرائیل کی واپسی اسی تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا آغاز کیا مگر مکمل نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، انسان اور پرندوں کی مدد سے اسے شاندار شکل دی۔ یہ مسجد اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ 587 قبل مسیح بابلی بادشاہ بخت نصر نے یروشلم تباہ کر دیا۔ پھر رومی آئے اور قتل عام، بے حرمتی اور تباہی کا دور شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ کھنڈرات میں بدل گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام یہیں عبادت کیا کرتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے۔ یہودیوں کی سازش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر آیا واقعہ معراج، جس نے مسجد اقصیٰ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سادہ لباس میں یروشلم تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کو تحفظ دیا، گرجا میں نماز نہیں پڑھی، انصاف کی مثال قائم کی۔ یہی اسلامی عدل تھا۔ صلیبیوں نے خون کی ندیاں بہائیں، مسجد کو استبل بنایا۔ پھر آئے سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے معافی، عدل اور امن کے ساتھ مسجد کو آزاد کروایا۔ 1918 میں برطانوی قبضہ اور 1948 میں اسرائیل کا قیام ایک نئے ظلم کی ابتدا بنا۔ آج بھی مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے، کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھول گئی ہے؟ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اور مظلوموں کی مدد فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عظیم سفر مکمل فرما کر مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا۔ مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلی فکر اللہ کے گھر یعنی مسجد کی تعمیر کی ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر سے متعلق مکمل تفصیل بتائیں گے۔ مسجد کہاں تعمیر ہوئی؟ یہ زمین کس کی تھی؟ زمین کس نے اور کن پیسوں سے خریدی؟ مسجد کی تعمیر کس طرح عمل میں آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب بیٹھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نجار کے محلے میں تشریف لائے تو وہاں کی بچیوں نے دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر باہر تشریف لائے، ان سے محبت کا اظہار فرمایا اور خود بھی ان سے محبت کا اعلان کیا۔ جب تک حجرہ مبارک تیار نہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام پذیر رہے۔ مدینہ پہنچنے پر مہاجرین کی کفالت کا عظیم جذبہ انصار میں نظر آیا۔ انصار نے مہاجرین کو نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ اپنے مال و دولت میں بھی شریک کیا۔ قرعہ اندازی کے ذریعے مہاجرین کو انصار کے گھروں میں تقسیم کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگام چھوڑ دی۔ اونٹنی چلتی رہی اور آخر کار اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس مسجد اسی جگہ تعمیر کی جائے گی۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل رضی اللہ عنہ اور سہیل رضی اللہ عنہ کی تھی، جن کے سرپرست حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ہدیہ میں لینے سے انکار فرمایا اور زمین خریدنے کا فیصلہ کیا۔ یہ زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے خریدی گئی۔ یوں قیامت تک مسجد نبوی میں ادا کی جانے والی نمازوں کا اجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ زمین خریدنے کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ سب سے پہلی اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، دوسری اینٹ حضرت ابو بکر، تیسری حضرت عمر اور چوتھی حضرت عثمان نے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد یہی خلفاء ہوں گے۔ دیواریں پتھروں کی تھیں، چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے، دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر۔ جب بارش ہوتی تو مٹی کے باعث مسجد میں کیچڑ ہو جاتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو سادہ ہی رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسجد کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر میں مہاجرین، انصار اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں اللہ سے زیادہ اجر چاہتا ہوں۔ ابتدا میں مسجد نبوی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا۔ بارش کی وجہ سے فرش گیلا ہو جاتا تو لوگ کنکریاں بچھا کر نماز پڑھتے، بعد میں پورا فرش کنکریوں سے بچھا دیا گیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو مسجد کو وسیع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 1 ہجری ابتدائی تعمیر، 7 ہجری فتح خیبر کے بعد پہلی توسیع، 17 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، 29 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، 88-91 ہجری ولید بن عبد الملک کے دور میں۔ بعد کے ادوار اموی، عباسی، عثمانی۔ موجودہ دور سعودی حکومت کی عظیم الشان توسیع۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں سفید اور سبز قالین بچھے ہیں۔ یہاں نماز اور دعا کی خاص فضیلت ہے۔ مدینہ منورہ دارالہجرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے۔ اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی پاک سرزمین سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ یہ شہر طیبہ بھی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد نبوی کی سچی محبت، ادب اور وہاں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔